بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں پارٹ 1 میں آپ نے حج کے بارے میں حصہ 1 اور حصہ 2 دیکھے ہیں۔ اب ہم آپ کو حصہ 3 اور حصہ 4 بتائیں گے تاکہ آپ کو حج کا مکمل طریقہ سمجھ میں آ جائے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس میں ہر چھوٹی بڑی بات کو پوری وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اب ہم حصہ 3 بتائیں گے آپ کو۔ حصہ 3، مکہ معظمہ پہنچ کر طواف، سعی اور باقی ارکان۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچ جائیں تو سب سے پہلے حرم شریف یعنی مسجد الحرام میں داخل ہوں۔ ہر دل میں وہی جذبہ ہونا چاہیے کہ اب میں اللہ کے گھر بیت اللہ میں داخل ہو رہا ہوں۔ کعبہ شریف کی پہلی جھلک۔ جیسے ہی آپ کعبہ شریف کو دیکھیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے گھر کی زیارت نصیب کی۔ میری دعاؤں کو قبول فرما اور میری حاجتوں کو پورا کر۔ نمبر 2، طواف۔ طواف یعنی کعبہ شریف کے چاروں اور 7 چکر لگانا۔ ہر چکر حجرت اسود یعنی کالے پتھر سے شروع ہوتا ہے اور وہیں ختم ہوتا ہے۔ ہر چکر میں دعا، ذکر، استغفار، سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھتے رہیں۔ مردوں کے لیے پہلے 3 چکروں میں رمل یعنی تیز چلنا سنت ہے، آخری 4 چکر آرام سے چلیں۔ نمبر 3، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ پہلے رکعت میں سورہ کافرون، دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھنا مستحب ہے۔ نمبر 4، زمزم کا پانی پینا۔ نماز کے بعد زمزم کا پانی پئیں اور یہ دعا کریں، اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ ترجمہ، اے اللہ، مجھے نافع علم، وسیع رزق اور ہر بیماری سے شفا عطا فرما۔ نمبر 5، سعی یعنی صفا اور مروہ کے درمیان چلنا۔ اب صفا اور مروہ کے درمیان 7 بار چلنا ہوتا ہے۔ صفا سے شروع کریں، پھر مروہ تک، یہ ایک چکر کہلاتا ہے۔ ہر بار صفا یا مروہ پر رک کر دعا مانگے۔ مرد ہرے لائٹ والی لائن کے بیچ میں ہلکی دوڑ کریں، عورتیں آرام سے چلیں۔ نمبر 6، احرام کھولنا۔ اگر آپ تمنتو حاجی ہے، اگر آپ نے عمرہ کیا ہے اور حج بعد میں کریں گے تو اب احرام کھول سکتے ہیں۔ بال کٹوائیں، مرد پورے سر کے بال منڈوائیں، یہ افضل ہے، اور عورتیں 1 انگلی کے برابر بال کاٹیں۔ یہاں عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ 8 ذی الحجہ یعنی حج کا پہلا دن کا انتظار کریں۔ اگلے حصہ میں بتائیں گے 8 سے 13 ذی الحجہ تک کا مکمل حج، مینا، عرفات، مزدلفہ، جمرات وغیرہ۔ حصہ 4، 8 سے 13 ذی الحجہ تک کا مکمل حج، مینا، عرفات، مزدلفہ، جمرات وغیرہ۔ اب شروع ہوتا حج کا اصل سفر، جس میں ہر مرحلے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس میں صبر، توجہ اور صحیح نیت بہت ضروری ہے۔ 8 ذی الحجہ، یوم ترویہ یعنی مینا جانا۔ آج کے دن پھر سے احرام باندھیں۔ اگر آپ تمنتو حاجی ہے، حج کی نیت کریں، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ تلبیہ پڑھتے رہے، لبیک اللہم لبیک۔ پھر مینا روانہ ہو۔ وہاں 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر ادا کریں۔ رات مینا میں قیام کریں۔ 9 ذی الحجہ، یوم عرفہ یعنی سب سے اہم دن۔ فجر کی نماز مینا میں ادا کرنے کے بعد عرفات روانہ ہو۔ ظہر اور عصر کی نمازیں عرفات میں ملا کر پڑھی جاتی ہے، قصر اور جمع کر کے۔ دوپہر سے لے کر سورج ڈھلنے تک دعا اور توبہ میں وقت گزاریں۔ یہ حج کا سب سے بڑا اور اہم حصہ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج عرفات ہے۔ دل سے رو کر سچے الفاظوں میں اللہ سے دعا کریں، اپنے لیے، امت کے لیے، مرحومین کے لیے۔ سورج ڈھلتے ہی مزدلفہ جانا۔ عرفات سے مزدلفہ روانہ ہو۔ مغرب کی نماز کو راستے میں نہ پڑھے بلکہ مزدلفہ پہنچ کر عیسیٰ کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ رات مزدلفہ میں کھلے میدان میں گزارے، یہی سنت ہے۔ یہاں فجر کی نماز پڑھیں، پھر سورج نکلنے سے پہلے مینا کے لیے روانہ ہو جائیں۔ جمرات کے لیے 7 کنکریں یہیں سے جمع کریں۔ 10 ذی الحجہ، یوم نحر یعنی قربانی کا دن۔ مینا پہنچ کر سب سے پہلے سب سے بڑے شیطان جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ماریں۔ ہر کنکر کے ساتھ کہیں بسم اللہ اللہ اکبر، پھر قربانی کریں۔ یہ واجب ہے تمنتو اور قران والوں کے لیے۔ پھر حلق یا قصر یعنی بال منڈوانا یا کٹوانا یہ کریں۔ اب احرام کھول سکتے ہیں۔
اسے تحلل اول کہتے ہیں۔ پھر مکہ جا کر طواف زیارت کریں، فرض ہے یہ۔ اس کے بعد آپ بیوی بچوں سے مل سکتے ہیں۔ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ جمرات یعنی شیطان کو کنکر مارنا۔ ہر دن تینوں جمرات، چھوٹا شیطان، مجھولا شیطان، بڑا شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہے۔ جمرات صغریٰ، جمرات وسطیٰ، جمرات اکبر۔ ہر کنکر کے ساتھ کہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ 12 تاریخ کو اگر چاہے تو روانہ ہو سکتے ہیں، ورنہ 13 تاریخ تک رکیں۔ طواف وداع، الوداع طواف۔ اب جب مکہ سے واپسی کا ارادہ ہو تو آخر میں طواف وداع کریں۔ اس طواف میں کوئی نماز نہیں ہوتی، بس طواف کریں اور اللہ سے آخری بار دعا کریں۔ مکمل حج اسی کے ساتھ پورا ہوتا ہے۔ اب آپ حاجی کہلاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کہ آپ کا حج مقبول ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ابھی تک حج کا مکمل طریقہ کا مکمل بیان سنا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو اس پاک سفر سے جوڑ سکیں جو سیدھے اللہ کے دربار تک جاتا ہے۔ اب کچھ خاص نصیحتیں ضرور دھیان دیں۔ نمبر 1، حج کا اثر زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ اگر حج کے بعد بھی گناہ، گھمنڈ، برا اخلاق اور دنیا داری ویسی کی ویسی رہی تو سمجھو کہ حج کا مقصد ادھورا رہ گیا۔ نمبر 2، توبہ، سچائی، ایمانداری اور عبادت حاجی کے لیے زندگی کا راستہ بن جائے۔ نمبر 3، جو حج نہیں کر پائے انہیں اللہ سے دل سے دعا کریں کہ اگلی بار وہ بھی مہمان کعبہ بنے۔ آخری الفاظ، اے اللہ، جن لوگوں نے اب تک حج نہیں کیا انہیں حج نصیب فرما، جن کا حج مکمل ہوا اسے تو قبول فرما، ہمیں بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، ہمارے دلوں کو اپنے تعلق سے روشن فرما۔ اگر یہ مکمل اور آسان طرز پر بتایا گیا حج کا طریقہ آپ کو پسند آیا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گروپس میں شیئر ضرور کریں اور ثواب کمائیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ ہم اسی طرح کے اور اسلامی، علمی اور فائدہ مند ویڈیو آپ تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔